اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کے اندر آپ کو واقعہ بیان کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو جو کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر پوچھا جائے گا، تو اس لیے اس واقعہ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے واقعے کی ابتدا کی ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اے نبی آپ کے پاس کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے پاس پہنچا۔ تو یہ اللہ نے حل عطا کا حدیث موسیٰ یہاں فرمایا ہے، اور ایک 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی آگ، فقال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یا ٹھہرو، انی آنست نارا، کہ میں محسوس کرتا ہوں آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے پاس لے آؤں کوئی چنگاری، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر نکلے تھے مدین کی وادی سے لے کر مصر کی طرف، تو راستے میں راستہ پھٹک گئے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ آگ جلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ ٹھہرا کر کہا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے شاید میں کوئی آگ لے آؤں، اور یا وہاں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو ہمیں راستہ بتا دے گا، تو اس لیے فرمایا ہے او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو فرعون تک جا کر مکمل ہوگا۔ اب یہ وہ ابتدا ہے کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ آگے ہے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ، کیا آواز دی گئی، انی انا ربک، کہ یہ وادی طور کے پاس ایک درخت تھا، درخت کے دائیں طرف سے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، فخلعنا علیک، تو اپنی جوتیاں اتار دے۔ جوتیاں اتارنے کے بارے میں دو قول ہے، ایک تو یہ ہے کہ انک بالواد المقدس طویٰ، جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ تو طویٰ کے مقدس وادی میں ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء نے لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں نجاست تھی، تو یہاں سے بہرحال یہ ایک بات نکلتی ہے کہ مقدس مقامات پر جوتا اتار کر داخل ہونا چاہیے، جس طرح ہم مسجد میں جوتا اتار کر داخل ہوتے ہیں۔ انی انا ربک فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، اے موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا یعنی چن لیا، نبی کے طور پہ چن لیا، فاستمع لما یوحیٰ، تو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ کیا وحی کی گئی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ علیہ شان موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں فاعبدنی، تو اے موسیٰ تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ تو مطلب نماز جو ان سے تھی یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی تھیں، اور ہر نبی کے زمانے میں نمازوں کے اوقات مختلف ہوتے تھے۔ اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے جس سے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے اس نے کوشش کی ہو۔ پوشیدہ اللہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انسان کی آزمائش ہو، جس کو کوئی پتہ نہیں قیامت کب قائم ہو جائے گی۔ اگر انسان کو قیامت کا وقت پتہ چل جاتا تو اس وقت پہ انسان الرٹ ہو جاتا نا۔ تو یہ آزمائش کا ایک مدار ہے کہ اللہ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ انسان عمل کرے غیب کی بنیاد پر، جو کہ اللہ نے سب سے پہلی علامت اللہ نے فرمائی ہے نا متقیوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو قیامت بھی غیب کا ایک حصہ ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی ایسا بندہ جو میری باتوں پر ایمان نہ لائے وہ آپ کو اس راستے سے روک نہ دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ یہ لاٹھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی تھی، اور وہاں سے
حضرت شعیب علیہ السلام کو جو کہ داماد تھے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی. تو اللہ نے وہی پوچھا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تو سب باتوں کو جانتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا صرف اس لیے تھا تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے. جو کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے ساتھ کلام کرتے وقت جو ایک نئی چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی مناسبت کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ آغاز کیا، جس کو ڈائیلاگ بولتے ہیں. قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی بہت سے فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آگے فائدے گنوائے ہیں. قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو نیچے ڈال دے. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی لاٹھی. فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ سب سے پہلا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا. قال خذها ولا تخف، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، تو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات تھی نہیں دور دور تک بھی یہ سانپ بن جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کو پکڑو اور خوف مت کرو. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے اسی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی پہلی صورت کے اندر ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے جس حالت کے اندر لاٹھی پہلے تھی. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، یہ دوسرا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھڑے کھڑے اللہ نے عطا کیا. اور اپنی ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے. تخرج بیضاء، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. آیت اخری، اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے. آیت عربی زبان کے اندر آیت نشانی کو بھی بولتے ہیں اور آیت معجزے کو بھی بولتے ہیں. پہلا معجزہ تو تھا وہ والا لاٹھی والا، اور دوسرا معجزہ اللہ نے یہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بغل سے ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگ جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ٹوٹل 9 معجزے عطا کیے گئے تھے. اذهب الى فرعون انه طغى، تم جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے. وہ سرکشی کیا کی تھی فرعون نے، اس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے 30ویں پارے میں کہ اس نے کہا تھا میں بہت بڑا رب ہوں. فقال رب انا ربکم الاعلی، جو اس نے دعویٰ کیا تھا. تو پھر بعد میں اللہ جل شانہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا تھا. تو یہاں سے فرعون کا واقعہ شروع ہو گیا. ساتھ ہی اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، اور ساتھ فرعون بھی آ گئے. اس نے سرکشی کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. کس کے لیے کھول دے جی؟ اسلام کے لیے کھول دے اور دین کے لیے کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے. جو کہ نبوت کا کام بہت بھاری ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. یہ اس وقت زمانے کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر فرعون کی داڑھی کھینچ لی تھی. تو فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے اور کاہنوں نے اطلاع دی تھی کہ سلطنت میں ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیری حکومت ضائع کرے گا. تو اس کی فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی اس نے کہا اس کا امتحان لے لو. یہ بچے ہونے کی وجہ سے صرف غلطی کی ہے اس نے. تو اس نے ایک ہاتھ میں ایک پلیٹ میں انگارہ اور ایک پلیٹ کے اندر وہ کھانے کی چیز تھی غالباً. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا. تو وہ انگارہ غلطی سے منہ میں ڈال گئے. تو وہاں سے ان کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا وزیر میرے کہنے میں سے کر دے، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنانے کی فرمائش کر دی. یہ دنیا کے پہلے نبی ہیں جو کسی نبی کی فرمائش پر نبی بنے. وہ کون سا ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں؟ ہارون اخی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، یعنی مددگار بنا دے. اشدد بہ ازری،
تو اس سے میری کمر کس دے، یعنی میری کمر مضبوط کر دے، میری طاقت مضبوط کر دے، واشرکو فی امری، اور اس کو میرا شریک کار کر دے، یعنی نبوت میں میرا شریک کر دے، کئی نسبحک کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح بیان کریں بہت زیادہ، ونذکرک کا کثیرا، اور تیرا ذکر کریں بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے پالنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا، جتنے سوال بھی تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، یہ جتنی دعائیں تھیں ساری اللہ نے قبول کر لی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں تحقیق ہم نے تم پر دوسری مرتبہ احسان کیا ہے، پہلی مرتبہ ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرعون بچے قتل کر رہا تھا تاکہ سلطنت میں وہ بچہ نہ آ جائے جو میری سلطنت گرانے کا باعث بنے، جس طرح نجومیہ نے بتایا تھا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے وحی کی تھی، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ کیا الہام کیا؟ انقذفی فی التابوت، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس کو آپ کیا کریں، صندوق میں بند کر کے فاقذفیہ فی الیم، دریا میں چھوڑ دیں۔ یم عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، ساتھ اللہ پریڈکشن بھی دے رہے ہیں کہ ساحل کے کنارے پر، دریا کے ساحل کے کنارے پر اس کو وہ لے گا جو تیرا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، ان موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن یعنی فرعون ہے وہ اس کو اٹھائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ استمشی اختک، اب یہ وہی احسان کو اللہ بیان فرما رہے، استمشی اختک، جب تیری بہن چلی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، یہ پوری آیت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ دریا کے کنارے کنارے اس تابوت کی نگرانی میں تھی، اور جب فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی بھی دائی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میرے پاس ایک دائی ہے، عورت ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتی ہے۔ تو فرعون کی نگرانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا گیا۔ تو استمشی اختک، جب چلی تیری بہن، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور وہ کہنے لگی کہ کیا اے فرعونیوں میں تمہیں بتاؤں نہیں ایسی عورت کے بارے میں، علی من یکفل، جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک الی امک، اور ہم نے تم کو لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، تو اے موسیٰ تو غمگین مت ہو، وقتلت نفسا، اور ایک اور احسان اللہ نے کیا تھا اس کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے بندے کو بچاتے ہوئے دوسرے بندے کو مکہ مار دیا تھا، تو وہ ایک مکے سے مر گیا تھا، ناگہانی طور پر مر گیا، تو وہی وہ اللہ نے فرما رہا ہے وقتلت نفسا، اور تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، فنجیناک من الغم، ہم نے تم کو غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تم کو ایک طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا، فلبثت سنین فی اہل مدین، تو کئی سال مدین کی وادی میں رہا، مدین والوں میں رہا موسیٰ علیہ السلام، 8 سال یا 10 سال مدین کی وادی میں رہے تھے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم اے موسیٰ اپنی قدرت، اپنی مقرر کردہ مدت کے بعد تم یہاں آئے، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنی خاص اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، اذهب انت واخوک بآیاتی، تو لہٰذا تم اور تیرا بھائی ان نشانیوں کے ساتھ جائیں، یعنی وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ولا تنیا فی ذکری، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ نبوت کی شان وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ ذکر اللہ سے اعراض نہیں کرتے تھے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی، اور وہ سرکشی آپ کو
میں نے پہلے ہی بتا دیا اس نے کیا کی تھی۔ فقولا لہ قولا لینا، اور اللہ فرما رہے اس کے ساتھ تم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر، یخشی، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو پھر نرمی کے ساتھ بات کی جائے تاکہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑے۔ اس طرح کی نصیحت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نصیحت، جس کو نصیحت کی جائے وہ ویسے ہی چڑھ جائے اور آپ کی بات کی نصیحت کو لے ہی نہ۔ تو جب نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ یہ ان دونوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ہارون علیہ السلام نے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، خوب سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ فاتیا فقولا انا رسول ربک، تو وہ دونوں آئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ لانے کے لیے کہا، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کو یہ فرعونیوں نے محکوم بنا کر رکھا ہوا تھا، اپنا نوکر اور تابع بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو ولا تعذبہم، آگے وہی بات ہے، ان کی سزائیں کو آپ ان کو سزا نہ دے، موقوف کر دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے آیات، نشانیاں، والسلام علی من اتبع الہدی، تو سلامتی ہو اس بندے پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور بتحقیق ہماری طرف، بے شک ہماری طرف وہی کی گئی ہے اس بات کی کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون پوچھنے لگا موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی جتنے بھی حیوانات پیدا ہوتے ہیں وہ سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سکھانا نہیں پڑتا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا اچھا بتاؤ کہ پچھلی بستیوں کا کیا حال ہوا، جو پچھلے زمانے گزر چکے ان کا کیا حال ہوا؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم جو ان سے ہے میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، کتاب محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ میرا رب بھولا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مومل سا جواب دے دیا۔ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اللہ نے اس کے اندر راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے بہایا پانی، فاخرجنا به ازواج من نبات شتى، اور طرح طرح کی نباتات اللہ نے زمین میں اگائیں، مختلف قسم کی پیداوار اللہ نے زمین میں کی اس پانی کے ذریعے سے۔ کلوا ورعوا انعامکم، یہ اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ تم کھاؤ اور تمہارے چوپائے کھائیں، یعنی چوپائے اس مراد حیوانات، جانور جو ان سے ہوتے ہیں چار ٹانگوں والے، ان کو انعام بولتے ہیں عربی زبان میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان عقل مندوں کے لیے، ہاں جی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اس زمین سے اللہ نے، منہا خلقناکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اس زمین میں ہم تم کو لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہی پھر دوبارہ ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو ہم نے دکھائیں، تحقیق ہم نے دکھائی فرعون کو ساری وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، کلہا، تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور اس نے جھٹلایا بھی اور انکار بھی کیا، دونوں کام اس نے کر دیے۔ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگا یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، شام کو لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور ہاتھ کو چمکتا وہ بنا دیتا ہے، اور بھی 9 نشانیاں تھیں۔ تو وہ فرعون کہنے لگا قال جئتنا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم ہماری زمینوں سے ہمیں نکال دو، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے سے، اے موسیٰ۔
تو فلنأتینک بسحر مثلہ، یہاں سے وہ واقعہ چلنا شروع ہوا ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے تھے اور ایک میدان میں اکٹھے کیے تھے، وہ عید کا دن تھا فرعونیوں کی، تو وہ سارے میدان میں اکٹھے ہوئے تھے جادوگروں کو تماشا دیکھنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تو وہ اس کے بارے میں فرعون بات کر رہا ہے فلنأتینک بسحر مثلہ، کہ اچھا ہم تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، یا موسیٰ تو جادو کرتا ہے تو ہم بھی جادوگر بلائیں گے۔ فجعل بیننا وبینک موعدا، تو پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ تو، سام میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مکان سوا سے مراد ہوتا ہے جو پراپر چٹیل میدان ہو، بڑا میدان جس کو کہتے ہیں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت کے دن اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائے۔ ضحیٰ اس چاشت کے وقت کو بولتے ہیں جب سورج سوا نظر بلند ہو جاتا ہے، یہ تقریباً کوئی آج کل یعنی 8-9 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور یوم الزینہ سے مراد ہوتا ہے عید کا دن، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ کنڈے جمع کیے، یعنی وہ اس نے سارے جادوگر بلانا شروع کیے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے تمہارے لیے ویلکم، تم پر افسوس ہے، یا تمہاری شامت آ چکی ہے، تم پر بربادی ہے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ اللہ پر تم جھوٹ مت باندھو کہ اللہ کی آیات کو تم جادو کہتے ہو۔ فیسحتکم بعذاب، تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے اللہ، کہیں تمہیں وہ عذاب سے ملیا میٹ نہ کر دے۔ وقد خاب من افترا، اور جس نے جھوٹی بات کڑی وہ خسارے میں ہوا، نقصان میں ہوا، یعنی کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خسارے میں جاتا ہے۔ فتنازعوا امرا بینہم واسروا النجویٰ، پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ قالوا، لوگ کہنے لگے ان ھذان، یہ جو دو لوگ ہیں موسیٰ اور ہارون، لساحران، یہ دو جادوگر ہیں، یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تم کو لٹا دے تم کو نکال دے تمہارے زمینوں سے، یعنی تمہارے گھروں سے نکال دے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں، یعنی جو فرعونیوں کا مذہب تھا۔ فاجمعوا کیدکم، تو تم اپنا کوئی داؤ جمع کر لو، یعنی سرا اکٹھا کر لو، ثم اتوا صفا، پھر صف بندی کر کے آؤ، قد افلح اليوم من استعلی، اور آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا، یعنی جو بندہ مقابلے میں غالب آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ کے دونوں آمنے سامنے آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، نہیں بلکہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، موسیٰ علیہ السلام کو سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے اپنی لاٹھیاں ڈالیں، کیا کریں ہم، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ تو قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے تم ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم يخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، تو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسی اور لکڑیاں ان کی جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی رسیاں بھی ڈال لی اور لاٹھیاں بھی ڈال لی، تو انہوں نے اس کے اوپر اس طرح کا جادو کیا کہ وہ گمان میں ایسا لگتا تھا جیسے سانپ ہے۔ اچھا جی، آگے فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرے، انک انت الاعلی، آپ پہ غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اپنے دائیں ہاتھ میں آپ کی جو لاٹھی ہے اس کو آپ پھینکے، تلقف ما صنعوا، تو یہ جو کچھ انہوں نے یہ کاریگری بنائی ہے ان کو وہ لاٹھی نگل جائے گی، یعنی اژدہا بن کے۔ انما صنعوا کید ساحر، اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہ سارا جادوگری ہے۔ تو ولا یفلح الساحر حیث اتى، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جادو آتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادو سجدے میں کیوں، جادوگر سجدے میں اس لیے گر گئے جو کہ ان کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گئی، اژدہا بن کے اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو سارے سانپوں کو نگل لیا، جادوگروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، جو کہ صاحب فن کو پتہ ہوتا ہے کہ فن کس طرح ہوتا ہے۔ وہ تو جو نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ تو جادوگروں سے الگ ہوتا ہے۔ سارے جادوگروں کو سمجھ لگ گئی بھی یہ واقعتاً نبی ہیں اور ان کا معجزہ سچا ہے اور یہ جادو کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو سارے سجدے میں گر گئے
اور فوراً موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام کے رب پر بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بھی۔ آگے جی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا تم ایمان لے آئے ہو اس موسیٰ پر پہلے اس کے کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، میری اجازت کو پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر فرعون آگے الزام لگانے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، میں جانب خلاف سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ضرور کاٹ دوں گا۔ جانب خلاف سے مراد کیا مطلب، یعنی کہ جس طرح دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یعنی مخالف جانب سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم خوب جان لوگے کہ ہم میں سے کون زیادہ عذاب دینے والا ہے اور کون باقی دینے والا ہے۔ تو آگے وہ کہنے لگا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، تو انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ، وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، تو جو تو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، بے شک تو مار دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی میں یہ کر سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، ہم لے آئے اپنے رب پر ایمان تاکہ وہ بخش دے ہمارے خطایانا، ہماری خطاؤں کو۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس بات کو وہ بخش دے جو آپ نے ہمیں جادو پر مجبور کیا ہے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جادوگری کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے آئے گا، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے ہوگی جہنم، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ ومن یأتی مؤمنا، اور جو ایمان لے کر آئے گا اللہ کے سامنے، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن، ایسی جنات ہے، ایسے باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحت الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو پاکیزگی اختیار کریں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اچھا یہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ وحی کر رہے ہیں، انَسْرِ بِعِبَادِی، کہ تو راتوں رات ہی میرے بندوں کو لے کر نکل جا، یعنی بنی اسرائیلیوں کو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور اللہ نے ساتھ ان کو تدبیر بتائی تھی، اگر جب آپ سمندر کے کنارے پر پہنچیں تو وہاں پر لاٹھی ماریے گا تو خشک راستہ جو ان سے ہے وہ بن جائے گا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، پھر نہ تو یہ کسی کے آپ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دریائے بحر کلثم کے اوپر چھڑی ماری تھی تو 12 راستے بن گئے تھے، یہ وہ والی بات ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، راتوں رات موسیٰ علیہ السلام آگے اور فرعون پیچھے پیچھے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو ڈھانپ لیا اس کو، دریا نے فرعون کو ڈھانپ لیا جو کچھ ڈھانپنے والا تھا۔ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، جی، اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں واقعے کو، لیکن پھر بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم کی تشریح دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ 12 راستے بن گئے۔ تو 12 راستے بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو وہ 12 کا 12 گزر گئے۔ تو پیچھے فرعون نے کہا کہ اپنے گھوڑے بیچ میں ڈال دو دریا میں، تو وہ پیچھے دریا میں آ گئے۔ تو جیسے ہی سارے فرعونی بحر کلثم کے درمیان میں پہنچے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، تو وہ آپس میں مل گیا، تو وہ سارے فرعون سمیت سارے کے سارے دریا میں غرق ہو گئے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا تو پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسے کچھ چھا جانے والا تھا۔ مطلب چھا جانے سے کیا مراد کہ لہروں نے دریا کی لہروں نے ڈھانپ لیا فرعون اور اس کے لشکر کو، اور وہ سارے کا سارے بیچ میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں تھا اور نہ ہی
اپنے قوم کو سیدھے راستے پر رہنے دیا۔ یہ تھا جی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ جو سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو آج سورۃ طٰہٰ میں اتنا ہی تھا، تو اگلی سورت تک کے لیے جی اللہ حافظ۔